نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، توجہ فرمائیے گا، اور بڑی خاص حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ وہ ایک بندہ وحی لکھا کرتا تھا، کاتب وحی تھا، حضور کے کاتبان وحی، ان میں سے بے شمار صحابہ کرام، اور ایک یہ بندہ بھی تھا جو وحی لکھتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری تو کہنے لگا یہ ایسا تو میں خود بھی لکھ لوں گا۔ آقا نے فرمایا یوں نہ کر، یہ اللہ کا قرآن ہے، یوں نہ کہہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے کہا جی ایسا تو میں خود بھی لکھ لوں گا۔ فرمایا نہ ایسا نہ بول، یہ اللہ کا قرآن ہے، تو ایسا نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا نہیں جی میں لکھ لوں گا۔ فرمایا جا چلا جا، تجھے خدا کی زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ تو نے یہ جملہ بولا نا، تجھے خدا کی، تجھ پر تو اعتماد کیا گیا تھا، تجھے تو امین بنایا گیا تھا نا، اور تو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ مر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سڑک پہ سے گزرے تو ایک لاش باہر پڑی ہے۔ فرمایا اسے دفناتے کیوں نہیں؟ حضور ہم نے اسے کئی بار دفنایا، زمین اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتی ہے۔ فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی، یہ زمین کے اندر رہ نہیں سکتا، اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے والا مدینہ طیبہ میں دفن بھی ہو جائے، زمین اسے قبول نہیں کرتی، اسے اٹھا کے باہر کسی قبرستان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی اللہ کا خاص بندہ کسی باہر کے علاقے میں دفن ہو جائے، اسے اٹھا کر مدینہ جنت البقیع میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے، اور روایات ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بڑا کھول کر بڑا واضح مسئلہ بتا دیا، عذاب قبر کا ہونا بھی حق ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے یہ بھی حق ہے، ایسا ممکن ہے۔ ہاں یہ سوال ضرور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا عذاب قبر، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو، وہ چیخیں مار رہا ہے، تو باہر جتنے لوگ سنیں گے وہ سارے کے سارے سیدھے نہیں ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کو اللہ نے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بعض بندوں کو اللہ مہلت دے دیتا ہے۔ یا اللہ اسے مہلت کیوں دے دی ہے؟ اس لیے کہ اس کے گناہ بڑھ جائیں، قرآن میں موجود ہے۔ اس کو مہلت کیوں ملی ہے؟ اتنا پیسہ دے دیا، اس کو اتنا اقتدار دے دیا، یا اللہ یہ تو اتنا بدکار شخص ہے، تو جواب آتا ہے اسے مہلت دی ہے تاکہ اس کا گناہ اور بڑھے۔ قرآن میں نہیں، جو آقا کی شان میں گستاخی کر دے اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ کیسے کہ اللہ اسے شعور ہی نہیں دیتا کہ تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یا اللہ شعور کیوں نہیں دینا؟ جواب آگے سے پتہ کیا ملتا ہے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ توبہ کرے، اس کو معافی دینی نہیں ہے، اس کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے، معافی ہے نہیں اس کے پاس۔ میں اینڈ کر رہا ہوں اپنی بات کا، اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے حدیث سے بھری پڑی ہیں، صرف میں اس کا خلاصہ ایک دو لائن میں سنا کے ختم کروں۔ آگ کے صندوق میں رکھا جاتا ہے، اس پہ تالا لگایا جاتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ پھر اس صندوق کو پھر آگ کے ستون میں رکھا جاتا ہے، اس پر پھر تالا لگایا جاتا ہے، اس میں پھر آگ کے صندوق میں رکھا جاتا ہے، اس میں پھر تالا لگایا جاتا ہے، اس کو پھر آگ کے صندوق میں رکھا جاتا ہے، پھر تالا۔ آگ پر آگ ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے، آگ پر، اور آگ بھی کالی سیاہ، آگ پر آگ ہے، آگ پر آگ ہے، اندھیروں میں اس کو ایسے رکھا جاتا ہے۔ وہ پکارتا، اس کی پکار کوئی نہیں سنتا، وہ چیختا، اس کی چیخ کوئی نہیں سنتا، وہ بے بسی کے عالم ہے، وہ پانی مانگتا ہے، اسے جنتیوں کی پیپ دی جاتی ہے، ریشہ، اسے جہنمیوں کی پیپ دی جاتی ہے، وہ جہنمیوں کی پیپ پیتا، ریسا پیتا جہنمیوں کا، اور جب پیتا تو جہاں جہاں سے گزرتا وہ جگہ جل کے اس کی شرمگاہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کو پھر ٹھیک کیا جاتا ہے، اسے پھر پلایا جاتا ہے۔ وہ کھانا مانگتا، اسے توہر ملتا ہے، کانٹے دار جھاڑی، وہ توہر کھاتا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس کو ذہن میں یوں بٹھانا چاہیں تو بٹھا لیں، اگر کوئی بندہ دنیا میں حالت کفر سے جاتا ہے، دنیا سے اگر کوئی شخص حالت کفر میں دنیا سے جاتا ہے، اگر کوئی شخص، اس کو جو پانی پلایا جائے گا، اس پانی کا ایک ڈول اگر دنیا کے سارے پہاڑوں پر بہا دیا جائے، وہ سارے پہاڑ پگھل جائیں گے اور کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا جہاں پر کاشتکاری کرنا ممکن ہو جائے۔ ایک ڈول کا نتیجہ یہ ہے۔ اس لیے دنیا سے دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ہماری قبروں کو سلامت رکھنا، اور ہمارے حشر کو سلامت رکھنا۔ اور ہر نماز کے بعد ایک دعا لڑ سے باندھ لیں، یا اللہ جائیں تو مصطفیٰ کے غلام بن کر جائیں، صحابہ اور اہل بیت کے غلام بن کر جائیں۔ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی تو ہے ہی کوئی نہیں،
آپ جمعے کے بعد جمعے کے دوران کسی بھی ٹائم پہ بھی سنیے گا جڑی پیچھے ننگ گئی ہے وہ جو جڑا کوئی چیز کھادی سی وہ ذائقہ ہن منہ چ ہے کچھ بھی نہیں، کہانی ختم پچھلی. اب ابھی کا پتہ ہے حال کا، ماضی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا، مستقبل کا بھی پتہ ہے. جھونپڑی میں رہنے والا بھی اسی طرح ہی سو رہا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی کھانا کھا رہا ہے. اس لیے خدا سے جو سلامتی مانگنی ہے ایمان کی مانگنی ہے. یا اللہ ہماری قبریں محفوظ کر لینا، ہمارا حشر محفوظ کر لینا، ہمیں محفوظ کر دینا. اور جب بھی دعا مانگنی ہے کسی مومن اور مسلم کے لیے مانگنی ہے، بخشش کی دعا. اللہ پاک ہم سب پر فضل